حکیم لقمان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کتنی عجیب بات ہے کہ انسان اس کو ڈھونڈتا رہتا ہے جو ملتا نہیں، اور اس کو بھول جاتا ہے جو سامنے پڑا ہوتا ہے۔ جو گناہ کر کے کامیابی لیتا ہے وہ کامیابی زیادہ دیر پا نہیں رہتی، بہت جلد ایسی کامیابی کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ یاد رکھو کہ خود کو کسی کے ہاتھوں میں سونپ دینا بھی ایک قسم کا سکھ ہے، اور ایسا سکھ زندگی میں اور کہیں بھی نصیب نہیں ہوتا۔ جسے آسمانی لباس کی طلب ہے وہ زمینی لباس ہمیشہ کے لیے غیر مشروط اتار دے۔ محبت کے دو حصے نہ کرو، کیونکہ دونوں میں سے ایک حصہ ایسا ہے جو نفرت ہے۔ جھوٹ سے بچو، اور ہنسی مذاق میں بھی جھوٹ کا استعمال نہ کرو۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ شرح صدر فرمائے گا اور علم صافی عطا کرے گا۔ ابن آدم سے ذرا بھی طمع نہ رکھو، کیونکہ عزت و بزرگی، یقین صافی، توکل شافی اسی خصلت میں ہے، اور زہد و درو کا حصول اسی بات پر منحصر ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ وہ ہے جسے گناہگار چھوٹا سمجھے۔ جو انسان خلوت میں گناہ کرتا ہے اللہ اس پر پردہ نہیں ڈالتا، اسے خاموش کر دیتا ہے۔ صاحبان عقل تو دنیا کی فضول باتوں کو ترک کر چکے ہوتے ہیں، مگر گناہوں کو کیسے ترک نہیں کر چکے ہوتے۔ دنیا کو ترک کر دینا ایک فضیلت ہے، جبکہ گناہوں کو ترک کر دینا فریضہ ہے۔ سود کا ایک درہم اللہ تعالیٰ کے نزدیک 30 مرتبہ زنا سے بدتر ہے، اور زنا بھی وہ جو خالہ یا پھپھی جیسی محرم کے ساتھ کیا جائے۔ شاہان دنیا کے دربار میں جب لوگ صاف و پاکیزہ ہو کر جا سکتے ہیں تو پھر شہنشاہ حقیقی کے دربار میں گناہوں کی نجاستوں اور شرک کی آلودگی کے ساتھ کیوں کر داخل ہو سکتے ہیں۔ اپنے احوال کی شکایت کسی دوسرے سے مت کرو، ایسا کرنا اللہ تعالیٰ کی شکایت کرنا ہے۔ بہترین کلام وہ ہے جو کانوں پر ناگوار نہ گزرے اور ذہن اس کے سمجھنے سے تھک نہ جائے۔ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ اگر کوئی شخص ان میں سے کسی ایک میں بھی مبتلا ہو جائے تو موت کی آرزو کرنے لگے: مسلسل فقر و فاقہ، رسوا کن ناموس، اور غالب دشمن۔ جو بندہ لوگوں کے وہ عیوب بیان کرتا ہے جو ان میں ہیں، تو لوگ اس کے وہ عیوب بیان کریں گے جو اس میں نہیں ہیں۔ مومن میں 6 چیزیں نہیں ہوتی: سخت گیری، حسد، ضد، لجاجت، جھوٹ اور سرکشی۔ اللہ کی بارگاہ میں اچھی طرح رجوع کر کے اپنے آپ کو اس کی رحمت اور بخشش کے لیے امیدوار بناؤ۔ اچھی طرح رجوع کرنے کے لیے بہترین طریقہ رات کو عبادت کرنا ہے۔ خلوت میں خاموشی مردانگی نہیں، جلوت میں خاموش رہے۔ جو عالم زاہد نہ ہو وہ اپنے ماننے والوں پر عذاب ہے۔ تمام نیکیوں کا مجموعہ علم سیکھنا، عمل کرنا اور پھر اوروں کو سکھانا ہے۔ وہ رزق کی فراخی جس میں شکر نہ ہو، اور وہ معاش کی تنگی جس میں صبر نہ ہو، فتنہ بن جاتی ہے۔ ادرک میں عرق گلاب اور دہی ملا کر چہرے پر لگاؤ، سالوں پرانی جریاں ایک ہی رات میں ختم ہو جائیں گی۔ اس شخص کا کوئی دین نہیں جو کسی ایسے امام کی حکومت کا دین اختیار کرے جو اللہ کی طرف سے مامور نہ ہو۔ مومن اپنے اہل و عیال کو اللہ تعالیٰ پر چھوڑتا ہے، اور منافق اپنے درہم و دینار پر۔ تم مشغول ہو ایسی چیزوں کے جمع کرنے میں جنہیں کھا نہ سکو گے،
آرزو رکھتے ہو ایسی چیزوں کی جن کو پا نہ سکو گے، تعمیر کرتے ہو ایسے مکان جن میں بس نہ سکو گے۔ زندگی صرف دین کے ساتھ ہے اور موت یقین کے انکار کے ساتھ۔ دین عزت و وقار ہے، علم گنج و خزانہ ہے، اور خاموشی نور و روشنی ہے۔ شروع کرنا تیرا کام ہے اور تکمیل کرنا خدا کا۔ روشنی کو جانے والے سب راستے تاریک ہوتے ہیں، جیسے سیاہی کے ویرانوں کو جانے والے تمام راستے بے نور و روشنی بنے ہیں۔ خالق کے ساتھ ادب کا دعویٰ غلط ہے جب تک تو مخلوق کے ساتھ ادب کا خیال نہ رکھے۔ مصیبت کو چھپا، قرب حق نصیب ہوگا۔ تم جو کچھ بھی سوچتے ہو وہ کہیں نہ کہیں ضرور موجود ہوتا ہے، اور تیرا سوچ لینا ہی اس کے وجود کو ظاہر میں لاتا ہے۔ جب تک تیرا اترانا اور غصہ کرنا باقی ہے، اپنے آپ کو اہل علم میں شمار نہ کر۔ کسی کی دشمنی اور کینے کے خیال میں ایک رات بھی مت گزار۔ گالیاں سن کر خاموش رہنا اتنی بڑی بات نہیں جتنا اپنی تعریف سن کر اپنے آپ میں رہنا بڑی بات ہے۔ مومن جس قدر بوڑھا ہوتا ہے اس کا ایمان اس قدر مضبوط ہوتا ہے۔ محبت ایک زندگی کا ایسا تحفہ ہے جو انسان خود کو خود پیش کرتا ہے اور دوسرا اسے قبول کرتا ہے۔ کبھی کچھ نہ کہنا بھی سب کچھ کہہ دینے کے مترادف ہوتا ہے، اور کبھی سب کچھ کہہ دینا بھی کچھ نہ کہنے کے برابر ہوتا ہے۔ تیرے سب سے بڑے دشمن تیرے برے ہم نشین ہیں۔ تیرا کلام بتا دے گا کہ تیرے دل میں کیا ہے۔ گمنامی کو پسند کر کہ اس میں ناموری کی نسبت بڑا امن ہے۔ عاقل پہلے قلب سے پوچھتا ہے اور پھر منہ سے بولتا ہے۔ محبت کرنے والے کی تعریف اور نفرت کرنے والے کی تنقید کھوکھلی ہوتی ہے۔ کچھ آنکھوں میں رات کے دروازے دن میں کھلے رہتے ہیں، جیسے کچھ دلوں کی راتوں میں دن کی کھڑکیاں کھلی رہتی ہیں۔ اپنی روزی کا بوجھ کسی مخلوق پر نہ ڈالو، اللہ پر بھروسہ رکھو۔ دیکھنا دیکھنے کے پیچھے اور سوچنا سوچنے کے آگے ہے، اور اندھے کے لیے ہر وقفہ دیوار ہوتی ہے۔ چراغ تب تک چراغ ہے جب تک سیاہ رات ہے۔ کسی کے لیے بددعا نہ کرو، چور و ستم کی برداشت صبر کے ساتھ کیا کرو، کہ محبت عامہ اور قبولیت عامہ کا منصب مخلوق میں مل جاتا ہے۔ ایفائے وعدہ کرو، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ سخا و حیا کے مراتب تم پر آشکار ہو جائیں گے۔ اپنے مالک کے آستانے پر ڈٹے رہو، صبر رکھو، بے صبری سے بچو۔ قدرت نے پھلوں کی شکلوں میں ذائقے اور رنگوں میں اشیاء کی خوشبو رکھی ہے، بس دیکھنے میں چکھنا اور سونگھنا شامل ہے۔ کوشش کر کے گفتگو کا آغاز تیری طرف سے نہ ہوا کرے اور تیرا کلام جواب بنا کرے۔ دنیا کی محبت سے خاصان خدا کو دیکھنے والی آنکھ اندھی رہتی ہے۔ اگر دولت مند ہونا چاہتے ہو تو رات کو سوتے وقت یا رحمانو یا رحیمو 300 بار اول آخر درود شریف 3 دن پڑھ لیں۔ جس گھر میں یہ وظیفہ پڑھا جاتا ہے اس گھر والوں پر رزق و دولت کے دروازے کھل جاتے ہیں، اور تھوڑے ہی عرصے میں وہ گھر مال و دولت سے غنی ہو جاتا ہے۔ اپنے اندر صرف یہ 4 چیزیں پیدا کر لو، اللہ کے قریب ہو جاؤ گے۔ اول اطاعت خداوندی کو لازم کرنا، دوم نہ کسی سے خوف کر نہ طمع رکھ، سوم ساری حاجتیں اللہ کے حوالے کر،
چہارم اس سے مانگ اور اس کے سوا کسی پر بھروسہ نہ رکھ۔ نہار منہ فالسے کا شربت پی لیا کرو، 90 سال تک پیشاب سفید موتی کی طرح آئے گا۔ جو شخص اپنے نفس کا معلم نہیں ہو سکتا وہ دوسرے کا کس طرح ہوگا؟ بے ادب خالق و مخلوق دونوں کا معتوب ہے۔ سچ اور جھوٹ میں دوسروں کے فائدے اور نقصان کے سوا کچھ فرق نہیں ہوتا۔ ہوس پرست کا پیٹ بھر جائے تو من خالی ہو جاتا ہے، من بھر جائے تو پیٹ خالی۔ عزت داری ایک تکلیف دہ عمل کے مترادف ہے۔ جیسے ہر شے اپنے آخری نقطے سے واضح اور مکمل دکھائی دیتی ہے، ایسے ہی زندگی اپنے اختتامی لمحے سے واضح دکھائی دیتی ہے۔